بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مسلط اذا قلم بنت اسلم، قسط نمبر 24۔ عمل صبح سے ہی بجھے بجھے دل کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ کل رات والے حادثے کے بعد سے اسے دائم سے خوف آنے لگا تھا۔ چاچی نے اب سارا گھر عمل پر مسلط کر دیا تھا۔ خود ابھی تک گھوڑے بیچ کر سو رہی تھیں۔ ابھی بھی وہ دادی کو صبح کی چائے دے کر آئی تھی اور آٹے کے پیڑے بنا رہی تھی جب اسے اپنی کمر کے گرد کچھ محسوس ہوا، مگر تب تک دائم اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ گڈ مارننگ اس کی گردن میں چہرہ گم کرتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کی بریڈ اسے چبھ بھی تھی۔ دائم آپ آئی لو یو۔ اس نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ ہاں سوری کل رات کے لیے۔ وہ شرمندہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگتا۔ آئی لو یو۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا جب چیخ کی آواز آئی۔ عمل دھیان کہاں ہے؟ دودھ ابل گیا سارا۔ وہ اچانک ہوش میں آئی۔ وہ تو رف سے حلیے میں چولہا بند کر رہا تھا۔ اندھی ہو، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ وہ صبح صبح اس پر چیخنے لگا تھا۔ وہ ایک دم ہاتھوں سے دیچکی اتارنے لگی جب اس نے اس کے ہاتھ دھکیل دیے تھے۔ گرم ہے تو جلنے دیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دائم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو زخمی سا مسکرا رہی تھی۔ اس نے ایک نفرت انگیز نظر اس پر ڈالی اور جیب سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسے لائٹر مل گیا تھا۔ جب سے یہ سب ہوا تھا وہ سگریٹ پینے لگا تھا۔ اس کی کلائی کھینچ لی، قریب کیا اور لائٹر جلا کر اس کے چہرے کے قریب کر دیا۔ اس کی حدت اسے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ بتاؤ، جلا دوں تمہارے روم روم جیسے میں جل رہا ہوں؟ لائٹر اس کے چہرے کے قریب گھماتے وہ ڈرا رہا تھا، لیکن عمل نے اسی دن ڈرنا چھوڑ دیا تھا جس دن دائم کی زندگی میں زبردستی مسلط ہونے کا سوچا تھا۔ جلا دیں، کم سے کم کچھ ایک جیسا ہو جائے گا، ایک دوسرے میں دونوں جلتے رہیں گے۔ دائم کو اس کی بات صبر کی حدود پر لے آئی تھی۔ اس نے اسے پھر دھکیل دیا تھا اور غصے سے پھینکتا باہر چلا گیا۔ وہ کاؤنٹر پر دونوں ہاتھ رکھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جو تمہیں کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں؟ امبر کے سوال پر جو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ چاروں آج بھی اکٹھے تھے اور کل وہ پی ایس ایل کے اوپننگ میں جا رہے تھے۔ میچ وہ دیکھنے نہیں والے تھے، صرف عاطف اسلم کو سن کر اس نے واپس آ جانا تھا۔ آہ، تمہاری جیسی۔ امبر کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ تو بالکل بھی نہیں، منہ پھٹ، اتنا بک بک کرنے والی، سر کھانے والی۔ مجھے تو لڑکی چاہیے، کوئی ہی خوبصورت ہو، سادہ ہو، سنجیدہ ہو، معصوم اور سمجھدار ہو۔ امبر کا منہ اتر گیا۔ تو پھر کسی پتلے سے شادی کرنا جسے تم اپنی مرضی کے کپڑے پہنا سکو۔ وہ کچھ بھولے نہ کچھ کہے نہ سنجیدہ، ایک ہی پوز پھوٹے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب جو نے اسے آواز دی، یعنی تم میرے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلو گی؟ امبر نے پلٹ کر اسے دیکھا جو نیم مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تو روتے رہ جاؤ گے جبار؟ ہاں ہاں لڑکی، اور کبھی خاموش۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا لطیفہ سنایا مجھے، تم کتنی فنی ہو اور تم کتنے ایڈیٹ ہو۔ دوستوں سے ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ وہ دونوں لائبہ زیزی سے دور آ گئے تھے۔ تمہیں کس نے کہا ہم صرف دوست ہیں؟ وہ یکدم اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ لائبہ، آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھیں نا بالکل میری ماما جیسی ہیں۔ وہ اب ہیں نہیں۔ زیزی کی بات پر لائبہ افسوس سے اسے دیکھنے، اوہ افسوس ہوا، آپ اپنی ماما سے بہت پیار کرتے تھے، بہت۔ جو اور میرا جھگڑا ہوتا میں ماما پاس سوؤں گا۔ پھر ایک دن وہ اکیلی قبر میں جا کر سو گئیں۔ تب میں اور جو صرف 6 سال کے تھے۔ اس کے بعد ماموں ہمیں اپنے پاس لے آئے۔ عفت خالہ ہم سے بھی چھوٹی تھیں۔ نانا پہلے فوت ہو گئے، نانی بعد میں۔ تب عفت خالہ بہت چھوٹی تھیں۔ سب بڑی میری ماما تھیں، ان کے بعد نعمان ماموں، پھر ارمان ماموں اور پھر عفت خالہ۔ ماما اور نعمان ماموں نے سب کو پالا۔ نعمان ماموں اقتدار میں آئے تو ماما اور بابا کا قتل ان کے دشمنوں نے کر دیا ماموں کو توڑنے کے لیے، اور تب ماموں ہمیں اپنے پاس لے آئے۔ ماما کی ہر چیز سے پیار ہے، ان کی آنکھوں سے بھی، اور تمہارے لیے تمہاری آنکھیں بھی ان کے جیسی ہیں۔ مجھے ان سے بھی بہت پیار ہے۔ اس کی آخری بات پر لائبہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ گئی۔ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ اس کے امبر کو کھینچا، ان سے دور ہو گئی۔ زیزی اٹھ کر جو کے پاس آیا۔ لائبہ کو مما بابا کے مرڈر کا بڑا افسوس ہوا۔ جو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مرڈر؟ وہ دونوں تو ہیضے سے فوت ہوئے تھے۔ مرڈر کا سن کر اسے افسوس ہوا تھا۔ سمجھے برو، مجھے اس کی آنکھوں سے بہت پیار ہے۔ ہا ہا ہنستے ہوئے ان دونوں نے ہائی فائی کی تھی۔ رات کی چائے پر ہیر کے سسرال میں کہہ کے گونج رہے تھے، بھائی آپ کو یاد ہے بچپن میں
میرا ایک دانت ٹوٹ رہا تھا اور آپ نے میرے منہ پر تکیہ مارا تھا، میرا دانت گر گیا تھا، خون نکلنے لگ گیا اور آپ نے وہی تکیہ میرے منہ میں دے دیا تھا۔ ہا ہا۔ اس بات پر ہیر نے مرزا کا منہ دیکھا جو کہکا لگا رہا تھا۔ ہاں تو نے ساری رات مجھے آئس کریم پارلر کے چکر لگوائے جو بھیں بھیں کر کے رو رہی تھی۔ ہا ہا۔ ان کے ساتھ ساتھ سب ہنس رہے تھے۔ ہیر گیس والے چولہے پر جو کچھ دنوں پہلے مرزا نے اسے لا کر دیا تھا چائے بنا رہی تھی۔ پکوڑے رکھنے کے بعد وہ واپس کچن میں آئی تو چائے ابل چکی تھی۔ مرزا بھی اس کے پیچھے کیبن سے کیچپ نکالنے آیا۔ وہ چائے ڈالنے لگی تو مرزا کو دیکھ کر چائے ہاتھ پر گر گئی۔ آہ! مرزا نے اس کی جانب دیکھا تو بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ او گاڈ ہیر، یہ کیا کر لیا؟ اس کا لال ہوتا ہاتھ اس نے فوراً سنک کے اندر کیا اور ٹوٹی چلا دی۔ دھیان سے کام کیا کرو، اتنا ہاتھ کیسے جلا لیا؟ اس کا ہاتھوں میں لیے پھونکے مار رہا تھا۔ سنو، میں کریم لگا دیتا ہوں یا کوئی دیسی ٹوٹکا کرنا ہے جو جلدی ٹھیک ہو جائے؟ میں دادی سے پوچھوں؟ اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جب مرزا نے اچانک اس کے چہرے کو دیکھا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ سوری، میں تو کریم لاتا ہوں۔ پہلی بار مرزا ہیر کو شرمندہ کیے بغیر گیا تھا۔ وہ دوبارہ چائے ڈالنے لگی۔ بابو نے کہا، نہیں اندھی جاہل گوار کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ پہلے تو کہتے تھے بابو اتنا بدل گئے، اور یہ ساری باتیں مرزا سن رہا تھا۔ وہ بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ پھر اندر آ گیا، اس کا ہاتھ تھامے کریم لگانے لگا۔ ہیر، تمہیں پتہ ہے انگریزی میں معافی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں نا، فری نے سکھایا۔ سوری۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بس وہی ہوں میں تم سے۔ اسے حیرت کی گڑھوں میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ چائے لے کر باہر آئی تو مرزا صاحب سمیت سب سنجیدہ تھے اور اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو، 2-3 ماہ ہو گئے ہیں نکاح کو، اب ولیمے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھ مرزا، نکاح سادگی سے اس لیے ہوا کہ ہم شامل نہیں تھے اور میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ میرے بھی کچھ ارمان ہیں اور رشتہ دار ان کا منہ بھی تو بند کرنا ہے، اس لیے ہمارے واپس جانے سے پہلے ولیمہ کر دیتے ہیں۔ ہیر حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ مرزا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا ولیمہ کرنا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ہیر کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ مرزا اس سے یہ سوال کر لے گا۔ ان سب نے مسکرا کر ہیر کی جانب دیکھا۔ ایوب صاحب ہنس دیے تھے۔ لیجیے ایس پی صاحب، کمشنر صاحب سے اجازت لیجیے۔ چاروں سو ہنسی کا فوارہ پھوٹ گیا تھا۔ مرزا خود بھی ہنس رہا تھا سوائے ہیر کے جو شرم سے لال ہو گئی تھی اور اندر بھاگ گئی۔ مرزا کی نظروں نے اس کا دور تک تعقب کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کر دیں۔ 15 دن کے لیے آئے ہیں تو دیکھ لیں گے کب رکھنا ہے۔ اس جمعے کو ٹھیک ہے، فری نے فوراً کہا، جس پر سب متفق ہو گئے تھے کیونکہ پرسوں ہی جمعہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، کل میں اور بھابھی جا کر شاپنگ کر لیں گے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اگر یہاں اسے ایسے نعمان دیکھ لیتا اس نے صدقے واری جانا تھا، مگر یہاں مرزا تھا جس نے اس کے کھلے منہ میں کشن دے دیا تھا۔ گدھی! وہ ہنس کر اس کے پیٹ پر مکہ مار چکی تھی۔ ہیر رات گئے سب کو سلا کر کمرے میں آئی۔ فریحہ اور دادی ایک کمرے میں گئے تھے جہاں ہیر سوتی تھی اور مسٹر اینڈ مسز ایوب گیسٹ روم میں۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ بھی سو چکا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر ولیمے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرے ولیمے میں پھر سے سجنا سور کر سب کے سامنے جاؤں گی، پھر کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا کہ میں ان پڑھ ہوں، پھر بابو غصہ ہوں گے، مگر اس بار میں نے اپنی جگہ سے ہلنا ہی نہیں ہے، منہ میں بھی کچھ نہیں بولنا۔ پہلے بھی شاید اس آدمی کو میری خود سے باتیں کرنے پر پتہ چلا تھا۔ منہ میں دہی جما لینا ہے میں نے۔ وہ اپنا بستر لگانے لگی تھی جب اسے مرزا کے کھانسنے کی آواز آئی۔ اس نے ٹیبل سے گلاس اٹھایا اور نیند میں ہی کھانسی جا رہا تھا۔ بابو اٹھیں، پانی پی لیں، مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، زور زور سے کھانس رہا تھا۔ منع بھی کیا تھا نہ کھائیں پکوڑے، ہو گیا نا گلا خشک، اٹھیں، مگر کوئی اثر نہیں۔ آخر اس نے چیخ کر کہا، مرزا! آواز اتنی بلند تھی کہ اس نے یکدم آنکھیں کھولی۔ وہ شرمندگی سے پیچھے ہو گئی تھی۔ آپ اٹھے نہیں رہے، پانی پی لیں۔ اس نے گلاس اس کے سامنے کیا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس دن کے بعد تم میرا نام کچھ زیادہ ہی لینے نہیں لگ گئی ہو؟ وہ آپ اٹھ نہیں رہے تھے اس لیے بولا تھا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ تم بابو ہی بولا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ گلاس منہ کو لگاتے وہ ہیر کو حیران کر گیا تھا۔ آج پانی پی کر گلاس اسے پکڑایا اور خود منہ تک کمبل لے کر لیٹ گیا۔ وہ بھی اپنا بستر لگانے لگی۔ جب اس نے دوبارہ کمبل نیچے کیا، تم پھر نیچے بستر لگا رہی ہو؟ صوفے پر مجھے سونا نہیں آتا۔ وہ جمائی لیتے اٹھا اور بستر اس کے ہاتھ سے لیا اور صوفے پر چلا گیا۔
وہاں سو جاؤ۔ حیر نے اس سے بسترا کھینچا۔ میں سو جاتی ہوں، آپ سو جائیں وہاں۔ مرزا نے بستر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے صوفے پر سونا آتا ہے، تم بیڈ پر سو جاؤ۔ حیر نے پھر بستر اپنی طرف کھینچ لیا۔ نہیں نہیں بابو، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ مرزا نے بستر اپنی طرف کھینچا۔ یار اتنی روایتی نہ ہوا کرو، سو جاؤ۔ مگر حیر مان ہی نہیں رہی تھی۔ آخر بستر کی کھینچا تانی میں مرزا دڑم بستر کھینچتا گر گیا۔ حیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اپنی کمر سہلاتے وہ اٹھا تو حیر وہاں نہیں تھی۔ اچانک اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ وہ کمبل چہرے تک کھینچے کانپ رہی تھی۔ مرزا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دیا۔ پاگل بٹ نائس ون۔ صوفے پر لیٹا بھی وہ حیر کو ہی دیکھ رہا تھا، جو چوری چوری کمبل نیچے ہٹا کر اسے دیکھتی، پھر ڈر کر لے لیتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو۔ وہ پھر سے کانپنے لگی تھی۔ مرزا کو مزہ آنے لگا۔ وہ پھر صوفے سے اٹھ کر اس کی جانب چلا گیا۔ تم بچ نہیں سکتی، سزا تو مل کر رہے گی۔ اس کی کپکپاہٹ اور تیز ہو گئی تھی۔ بیڈ پر ایک سائیڈ پر بیٹھ کر اسے گھورنے لگا، پھر کمبل ہٹانے کی کوشش کی جو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ بابو غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ اس نے کھینچ کر کمبل اس پر سے اتارا۔ وہ ڈرے ڈرے چہرے کے ساتھ پہلی بار مرزا کو کیوٹ لگی تھی، کیونکہ آج مرزا اسے دیکھ ہی کسی اور نگاہ سے رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹ کپکپا رہے تھے، اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے، اس کی آنکھیں خوف سے لبریز تھیں۔ اس لیے وہ اچانک اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ میں بہکنے کیوں لگا ہوں؟ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جو اسے سزا دیے بغیر گیا تھا۔ علیم سارا دن یہی سوچتا رہا تھا کہ منال نے اس سے کیا مانگ لیا تھا۔ ناٹک، محبت کا ناٹک کسی اور کے سامنے۔ جب اسے اچانک میسج آیا تو تم نے کیا سوچا؟ میسج پڑھ کر اسے 1 منٹ لگا تھا سمجھنے میں۔ وہ منال ہے، کیا کرنا ہے؟ اس نے جواب پر منال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک ہوٹل کی لوکیشن بھیج رہی ہوں، وہاں آؤ۔ اس نے حیرت ہوئی تھی، پھر ایک سوال جو ذہن میں تھا پوچھ لیا، آپ کو پتہ کیسے چلا میں وہیں ہوں؟ منال کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں سائیکیٹرسٹ ہوں، دماغ سے کھیلتی ہوں۔ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارے پیٹ کا زخم کیسا ہے، تمہارے چہرے کا رنگ فک ہونا، تمہارا اٹھنا، ڈرنا، گھبرانا، کوئی اندھا بھی کہہ دیتا تم ہی ہو۔ وہ جواب پڑھ کر لیٹا علیم اٹھ بیٹھا۔ وٹ؟ اس نے فوراً منال کو کال کی۔ وٹ مطلب وہ صرف تکا تھا؟ جی جی، جو تیر بن کر نشانے پر لگ گیا تھا۔ تم آ رہے ہو؟ علیم کا منہ بن گیا۔ آپ نے چیٹنگ کی؟ میں تمہارے ساتھ گیم تو نہیں کھیل رہی تھی جو چیٹنگ کرتی، وہ بس دماغ کا کھیل تھا جو تمہارے پاس نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد مہتاب بھی اس ہوٹل میں پہنچ رہا تھا۔ تم بھی آؤ، اٹس ٹائم ٹو ٹیک اے فرسٹ اسٹیپ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ منال کی بھیجی گئی لوکیشن پر پہنچ گیا تھا، جہاں وہ اس کا انتظار کرتی پائی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر علیم کی گھنٹی کھڑک گئی تھی۔ سمپل کرتا پاجامہ میں بھی وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹے کا حجاب کیے وہ فون پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب اس پر نظر پڑی تو اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ قمیض کی آستینیں موڑتے وہ اس کی جانب آیا تھا۔ تم بہت وقت ضائع کرتے ہو، وہ اب آپ سے ملنا تھا تو تھوڑا تو تیار ہونا تھا نا۔ اچھا، مہتاب سے ملنے سے پہلے مجھے ایک بتاؤ، تم اصل میں کون ہو؟ تم کیا کرتے ہو، تاکہ عین وقت تمہارے اور میرے جوابات مل سکیں۔ تم فکر مت کرو، میں نے مہتاب کو کچھ نہیں بتایا، جسٹ اتنا بتایا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ اور سچ بتانا، کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید ناٹک میں معاملہ سنجیدہ نہ ہو جائے۔ مہتاب کے آنے تک وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ علیم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اچھی تو وہ اسے لگتی تھی، پر سب پتہ ہونے کے بعد بھی اس کا اسے پولیس میں نہ دینا، اس لیے وہ اس پر یقین کرنا چاہتا تھا۔ شاید علیم محبت پر یقین کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک اکیلا لڑکا ہوں جو ایک سیمنٹ کی فیکٹری میں مینیجر ہے۔ فیملی میں ایک چھوٹی بہن ہے اور وہ بھی ہاسٹل میں رکھی ہے۔ تم نے ایس پی مرزا پر حملہ کیوں کیا تھا؟ اس بات پر علیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گی۔ وعدہ بھول گئی یا ڈیل میں آپ کو بوائے فرینڈ بن کر آیا ہوں؟ اس بات پر منال شرمندہ ہو گئی۔ اوکے، جس دن پورا ٹرسٹ کر لو گے اس دن سب ڈسکس کرنا۔ ابھی مہتاب آ گیا، اس سے مل لیتے ہیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگا تو منال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بھگوڑے ہو، بھاگ کیوں رہے ہو؟ آپ نے چیٹنگ تو نہیں کی میرے ساتھ؟ وہ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ مہتاب قریب آتا جا رہا تھا۔ اگر کی ہوتی تو اب تک جیل میں ہوتے۔ بیٹھو۔ اسے کھینچ کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ مہتاب سنجیدہ چہرہ لیے وہاں بیٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام۔ مہتاب، ان سے ملو، یہ ہیں علیم، یہ میرے ہونے والے منگیتر ہیں۔ مہتاب نے تیکھی نظروں سے علیم کو دیکھا۔ تم سے بڑا نہیں ہے؟
علیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، ہم دونوں ایک ہی عمر کے ہیں۔ اب تم نے نہ کر دی نوشین کے ہو گئے تو مجھے تو کوئی ڈھونڈنا ہی تھا نا، اور ویسے بھی یہ سیمنٹ کی فیکٹری کا مالک ہے۔ علیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وٹ؟ مہتاب اسے گھور رہا تھا۔ ہاں، اور بہت اچھا ہے، اس کا بنگلو بھی ہے، اور یہ ہر لحاظ سے مجھے خوش رکھ سکتا ہے، جو تم نہیں کر سکتے تھے۔ علیم نے دیکھا تھا مہتاب کے چہرے پر تلخی آتی جا رہی تھی، اور ایک فیکٹری اور کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹری۔ آئی ایم سو ہیپی۔ علیم کو منال پر حیرت ہو رہی تھی، وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ وہ سکتہ کھا گیا تھا، اس لیے چیخ پڑا، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک مڈل کلاس لڑکا ہوں جو سیمنٹ کی فیکٹری میں مینیجر ہے۔ بنگلو میرا ہے نہیں، ایک 3 کمرے کا مکان میں رہتا ہوں۔ ماں باپ میرے ہیں نہیں، چھوٹی بہن ہے جو ہاسٹل میں پڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے باس کا ڈرائیور بھی ہوں۔ اپنی گاڑی میری ہے نہیں، ایک بائک ہے، وہ کھڑی ہے، دیکھ لیں۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ونڈو کے باہر دیکھا جہاں ایک 70 بائک کھڑی تھی۔ منال سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اسے عزت، محبت، لباس، چھت اور رزق سکون سے دے سکتا ہوں۔ میں اسے ہر مہینے بیرون ملک گھما نہیں سکتا، بس یہ میں ہوں۔ سانس بحال کر کے وہ کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے، پھر ہنس دیے۔ ویل ڈن منال، بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس نے حیرت سے منال کو دیکھا۔ ویل علیم، منال میری سب سے اچھی دوست ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ تم میں سے اچھے لگے ہو۔ 2 دفعہ ہی ملاقات میں تمہیں وہ پسند کرنے لگی ہے، اس لیے وہ تمہیں مجھ سے ملانے لائی ہے، اور یہ تمہارا امتحان تھا۔ تم ایک کھرے انسان ہو۔ نائس ٹو میٹ یو۔ آج صبح ہی مجھے منال نے بتایا تمہارے بارے میں، اور یہ بھی بتایا کہ اس نے تمہیں اسے جھوٹا پیار کا ناٹک کرنے کے لیے کہا، اور تم اس کی مدد کرنے کے لیے مان بھی گئے۔ سو نائس آف یو۔ میں چلتا ہوں۔ نائس چوائس۔ میں اب چلتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد علیم نے کنفیوز نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، جو کچھ میں نے تم سے صبح کہا وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ میں جسٹ تمہیں چیک کر رہی تھی کہ تمہیں کیسا انسان ہوں، اس لیے مہتاب کے سامنے تمہاری حیثیت کے بارے میں بھی جھوٹ بولا۔ میں مانتی ہوں اس دن تم نے مجھے دھوکہ دیا، مگر تمہاری ایک بات جو مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ تم نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ تم ایک کلر تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر یو نو آر نائس ون۔ اور آج جب تم صبح ملے تو تمہیں دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ تمہاری باتیں مجھے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ دین آئی فائنڈ یو آر نائس پرسن۔ تو اس لیے مجھے تم اچھے لگے۔ اور وہ حیرت سے اس کا منہ تکتے ہوئے جا رہا تھا۔ علیم نے گہرا سانس لیا۔ آئی تھنک یہ بہت جلدی ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم فرینڈ شپ کریں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ منال کا چہرہ اتر گیا تھا، اس کے حصے میں سچی خوشی، محبت نہیں تھی۔ پھر اس نے صبر رکھ کر ہاتھ ملایا، اور اوکے تو کل ملتے ہیں۔ وہ تو نہ جانے کیوں اسے جان چھڑوا رہا تھا، اس لیے کہتا اٹھ کر چل دیا۔ اسی ونڈو سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسے مہتاب کا کال آیا۔ بہت چالاک ہے۔ منال نے گہرا سانس لے کر کرسی سے ٹیک لگائی۔ مگر مجھے دماغ سے کھیلنا آتا ہے۔ منال، تمہیں نہیں لگتا خطرناک ہے؟ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں کرنا ہوتا تو اس دن کر دیتا۔ لسن مہتاب، تم لوگوں کو نعمان شرازی کے خلاف ثبوت چاہیے نا، تو مجھے اس ٹریپ کرنے دو، سب اگل دے گا۔ اوکے، ٹیک یور ٹائم۔ یہ کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ بدلہ مسلط ہو چکا تھا، مگر اس بدلے میں کیا صرف علیم ہی جلنے والا تھا، یا کوئی اور بھی تھا جس کی روح خاک تھی؟ جاری ہے۔